بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره۔ آیت نمبر 1۔ اس نے ترش روئی اختیار کی اور منہ پھیر لیا۔ 2، کہ ایک نابینا اس کے پاس آ گیا تھا۔ 3، اور اے رسول آپ کو کون سی چیز بتائے گی شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ 4، یا نصیحت سن لیتا اور تو وہ نصیحت اسے فائدہ دیتی۔ 5، اور جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ 6، تو آپ اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ 7، اور اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ بھی کرے تو آپ پر اے رسول کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ 8، اور لیکن جو آپ کے پاس کوشش کرتا ہوا آیا ہے، دوڑتا ہوا آیا ہے۔ 9، اور وہ خوف بھی رکھتا ہے، ڈرتا بھی ہے۔ 10، تو اس سے آپ بے رخی کر رہے ہیں۔ 11، ہرگز نہیں، یہ آیات تو یقیناً ایک نصیحت ہے۔ 12، تو جو چاہے اس نصیحت کو یاد رکھے۔ توجہ فرمائیے، ہم نے یہ پہلی 12 آیات ان کا ترجمہ سادہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا تاکہ پورے واقعے کی جو قرآن نے جس کی طرف اشارہ فرمایا ہے آپ کے ذہنوں میں اس کی تصویر بن جائے۔ اب ہم اس کا ان آیات کا شان نزول، ان کا پس منظر بیان کریں گے اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پھر ان آیات کو دوبارہ سے پڑھیں گے تاکہ انشاءاللہ مکمل طور پر اس پس منظر کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں اور ذہن نشین ہو جائیں۔ روایات میں جو اس سورہ کے نزول کا پس منظر بیان کیا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک دن مکہ میں ایسا موقع پیش آیا کہ مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ رسول اللہ کے پاس آ کر بیٹھے اور ایک موقع بن گیا کہ رسول اللہ ان کو اسلام کے بارے میں بتا سکیں، یعنی گویا کہ وہ سننے کے لیے آئے، یا ایسا ماحول بن گیا تھا کہ وہ سب بیٹھے تھے اور رسول اللہ دین کی بات ان کو بیان فرما رہے تھے، دعوت دے رہے تھے۔ ایسے میں ایک نابینا شخص کہ جس کا نام ابن ام مکتوم بیان کیا جاتا ہے، صحابی رسول ہے، یہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ یہ ادھر ادھر سے پوچھتے ہوئے، ظاہر ہے کہ ایک نابینا شخص کو بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے ایک آنکھوں والے شخص کی نسبت، تو یہ کوشش کرتے ہوئے اس محفل تک پہنچ گئے جہاں رسول اللہ ان کفار کے سرداروں کو دعوت اسلام دے رہے تھے۔ اب چونکہ یہ نابینا تھے تو متوجہ نہیں تھے، تو انہوں نے آتے ہی رسول اللہ سے مطالبہ شروع کیا کہ مجھے نصیحت کیجئے، مجھے دین کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی نے، جیسا کہ آیات قرآن اس کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں،
اللہ کے نبی نے اپنی گویا کے گفتگو کو جاری رکھا اور اپنی توجہ کو انہی مکے کے سرداروں کی طرف ہی رکھا کہ جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ آیات نازل ہوئیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ان سرداروں کی پرواہ مت کیجیے اور اسے اہمیت دیجیے کہ جو ہدایت کی طلب میں کوشش کرتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے۔ ایک تو باتیں جن کی وضاحت ضروری ہے، ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ بعض برادران اہل سنت کی کتابوں میں جو اس واقعے کی روایات آئی ہیں، ان میں یہ جو پہلی آیت ہے عبس و تولا، اس نے ترش روئی اختیار کی اور منہ پھیر لیا۔ ترش روئی، عبسہ یعنی برا منہ بنا لینا، جیسے انسان کو کوئی بات ناگوار گزرے تو اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کا منہ تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے۔ اور تولا یعنی پشت کر لینا یعنی منظر یہ ہے کہ وہ اندھا آیا ہے اور جہاں پر آیا ہے وہاں پر ایک شخص اس اندھے کو دیکھ کر اپنے چہرے کو بگاڑ لیتا ہے، برا سا منہ بناتا ہے اور اس اندھے کی طرف پشت کر لیتا ہے اپنی۔ یہ بھی ناگواری کے اظہار کا ایک انداز ہے۔ تو بعض روایات برادران اہل سنت میں اس طرح سے آیا ہے کہ یہ پہلی آیت کا خطاب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، یعنی یہ چہرہ بگاڑنے والی شخصیت اور پشت اندھے کی طرف پشت کر لینے والی شخصیت یہ رسول اللہ ہے۔ جبکہ روایات مکتب اہل بیت علیہم السلام کے مطابق بھی، اور خود اگر آپ آیات کو دیکھیں تو پہلی جو 2 آیات ہیں اس میں غائب کا لفظ استعمال کیا گیا، اس نے منہ بنا لیا اور اس نے پشت کی اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آ گیا تھا۔ اور تیسری آیت سے پھر خطاب ہے کہ آپ کو کیا چیز بتائے گی کہ شاید وہ پاکیزگی اختیار کر لے، یعنی یہ جو شخص آیا ہے۔ تو یہ آیات کا انداز خطاب بھی اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کی روایات کے مطابق بھی وہ چہرہ بگاڑنے والا اور پشت کرنے والا اندھے کی طرف وہ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ شخص کے جو مکہ کے ان مالداروں یا عمراء میں سے یا سرداروں میں سے جو رسول اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، یہ حرکت اس نے کی۔ اور اگر آپ توجہ فرمائیں تو قرآن کریم کی گواہی کے مطابق کہ جو فرما رہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے رسول آپ ایک عظیم اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں، تو وہ ہستی کے جس کے اخلاق کی تعریف خود اللہ بیان فرما رہا ہے اور اللہ گواہی دے رہا ہے، تو ایک آپ توجہ فرمائیں کہ ایک اچھے اخلاق کا انسان ہو تو وہ بھی کسی کے پاس آ جانے سے برا منہ بنائے اور پشت کر لے، یہ اچھا اخلاق نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ایک تکبر کی اور ایک بد اخلاقی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی آیات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو بھی نظر آ جاتا ہے کہ یہ پہلا جو خطاب ہے یہ کسی اور شخص سے ہے، رسول اللہ سے نہیں ہے، اور وہ چہرہ بگاڑنے والا اور اندھے کی طرف پشت کرنے والا وہ رسول اللہ نہیں ہے، بلکہ کوئی دوسرا شخص ہے کہ جو رسول اللہ کے سامنے اس وقت بیٹھا ہوا تھا اور اس کو ناگوار گزرا ایک اندھے کا کہ جو غریب بھی تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کا لباس بھی غریبوں والا تھا، تو اس نے ناگواری کی شکل بنائی۔ رسول اللہ کی ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ رسول اللہ نے کبھی بھی غریبوں کو کم اہمیت دے کر اور عمراء کو ان کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی ہو، ایسا نہیں فرمایا۔
اور ہم عرض کر دیں کہ حتیٰ کہ جب مکہ میں تھے تب بھی اور جب مدینہ میں تھے تب بھی، جب اسلام کے پاس طاقت آ گئی اور مثلا مال ہائے غنیمت وغیرہ بھی آ گئے، تب بھی رسول اللہ کی زندگی کا انداز وہی رہا کہ جو مکہ میں تھا، کہ جب کہ حالات بہت خراب تھے۔ کوئی امراء کی طرح اور جو سرداروں کا معمولاً انداز زندگی ہوتا ہے وہ نہیں اپنایا، اور نہ ہی ایسا کیا کہ وہاں جا کر زندگی کا انداز بدل گیا ہو اور امراء والے طور طریقے نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے اپنا لیے۔ اللہ کے نبی کی ساری زندگی ان کی سیرت پر گواہی دیتی ہے، اور ان کے بہترین اخلاق پر متعدد واقعات کہ جن کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے اس بات پر گواہی دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ یہ برا منہ بنایا اس لیے کہ اندھا پاس آ گیا تھا اور پشت کر لی، یہ رسول اللہ کی اس اعلیٰ ترین اخلاق کی مالک شخصیت سے بالکل بھی یہ بات میل نہیں کھاتی، اور لہٰذا ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ شخص کوئی اور تھا جس نے یہ شکل بنائی اور منہ پھیر لیا۔ اب یہ جو اس کے بعد رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے پاس کوشش کرتا ہوا آیا ہے آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے اور دوسروں کی طرف توجہ دے رہے ہیں، کہ جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی اتنی اہمیت نہیں ہے، تو یہ کیوں کہا گیا؟ توجہ فرمائیے، یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جذبے کے تحت ان سرداروں سے بات کر رہے تھے وہ انتہائی مقدس ترین جذبہ تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ اگر یہ ظاہری معاشرے میں مقام رکھنے والے با اثر لوگ آج یہ جو ایک ایسا ماحول بنا ہے اور ایک ایسا موقع ملا ہے جو نہیں ملتا، اور امید ہے کہ ان میں سے لوگ دین کی دعوت کو قبول کر لیں، تو اگر ایسا ہو جائے گا تو دین اسلام کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ نہ کہ یعنی اس جذبے کے تحت رسول اللہ نے گویا کہ کچھ دیر کے لیے اس کی طرف توجہ نہیں کی، وہ جو نابینا آیا تھا، اور اپنی گفتگو کو جاری رکھا، نہ اس لیے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ کہ کوئی امراء کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہ رہے تھے۔ امراء کے ساتھ تو تعلقات خراب کر چکے اعلان دعوت توحید کر کے، اور ان سے تو بد اخلاقی اور سب کچھ برداشت کر رہے تھے، لیکن چونکہ یہ دین کی بات سننے کے لیے اس وقت ایک ماحول بنا ہوا تھا، تو اس لیے اسی جذبے کے تحت کہ اگر ان میں سے کسی نے، ایک نے یا چند نے یہ بات سن لی اور مان لی تو دین اسلام کی تقویت کا باعث بنے گا، نہ کہ رسول اللہ کے کوئی ذاتی تعلقات ان سے بہتر ہو جائیں گے، بلکہ دین کی تقویت کا سبب بنے گا۔ دین ہی کی محبت اور دین ہی کی تڑپ کا جذبہ سبب بنا کہ اللہ کے نبی نے گویا کہ اس کی طرف توجہ نہ کی اور اپنی بات کو جاری رکھا، توجہ انہی کی طرف رکھی کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تا قیامت اس معیار کا اعلان کر دیا کہ جس میں فرمایا کہ جو ہدایت کا طلبگار ہے اس کی طرف آپ توجہ کیجیے، اور وہ جو طلبگار نہیں ہے اور اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، دین کی بات کو اپنے لیے اتنا ضروری نہیں سمجھتے، ان کی طرف آپ توجہ نہ کیجیے۔ اس کا پہلا حق بنتا ہے کہ جو آپ کے پاس آیا ہے۔ تو یہ جو ایک قدر تھی اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں ان آیات میں بیان فرما دی۔ تو انشاءاللہ اس واقعے کا پس منظر اور ان آیات کی مراد واضح ہوگی۔ ہم دوبارہ انہی آیات کے ترجمے کو پڑھتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ سورہ عبس کے آغاز سے ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں۔ بنام خدائے رحمان رحیم، آیت نمبر 1۔ اس نے ترش روئی اختیار کی۔ ترش روئی یعنی ناگواری کے طور پر چہرے کو بگاڑ لینا، چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہو جانا، اور منہ پھیر لیا یعنی پشت کر لی۔ کس لیے اس نے ایسا کیا؟ آیت نمبر 2۔ ایک نابینا کے اس کے پاس آنے پر، یعنی اس کو ناگوار گزرا ہے کہ ایک نابینا آ گیا اور اس نے منہ ہی پرے کر لیا۔ اب آپ خود دیکھیے
کہ رسول اللہ کا اخلاق جس کی گواہی قرآن نے دی ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو یہ تو ہم ایک اچھے اخلاق والے شخص سے ویسے ہی توقع نہیں ہوتی کہ وہ یوں منہ بنا کر اور منہ دوسری طرف کر لے، یہ بد اخلاقی کی علامت ہے، اور رسول اللہ ہرگز ایسے اخلاق کے مالک نہ تھے۔ 3، اب آیت نمبر 3 سے خطاب رسول اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، اور آپ کو کون سی چیز بتائے گی شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا، یعنی یہ جو کوشش کرتا ہوا آیا ہے، پوچھتا سوال کرتا کہ مجھے رسول اللہ کے پاس جانا ہے، اس کا یہ آنے کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ ہدایت حاصل کرنے کی کتنی تڑپ رکھتا ہے۔ تو اس کے آنے سے بڑھ کر اس کی اس زحمت سے بڑھ کر اور کیا چیز آپ کو بتائے گی؟ اور آپ کو کون سی چیز بتائے گی شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا؟ 4، یا نصیحت سنتا اور نصیحت اسے فائدہ دیتی، یعنی اس کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ طلبگار ہے، اور جو طلبگار ہوتا ہے وہ بات جب سنتا ہے تو اسے قبول بھی کرتا ہے اور نصیحت اسے فائدہ بھی دیتی ہے۔ آیت نمبر 5، لیکن جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، یعنی مراد وہ جو مکے کے سردار سامنے بیٹھے ہوئے، اور بالخصوص وہ کہ جس نے منہ بنا لیا اور دوسری طرف رخ پھیر لیا تھا اندھے کے آنے کی وجہ سے، اب اس کی طرف خطاب کا رخ ہے کہ اے رسول، وہ شخص جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، یہ جو کوشش کر کے آیا یہ تو اس کی کوشش بتا رہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھتا ہے، اور وہ جو سامنے بیٹھا ہے، وہ جو سامنے بیٹھے ہیں، وہ اپنے آپ کو دین کی بات کو، نصیحت کو اتنا اہم خیال نہیں کرتے، اپنے آپ کو مستغنی، غنی اور بے نیاز سمجھتے ہیں۔ اور جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، 6، تو آپ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ اب رسول اللہ کا جذبہ ذاتی وجہ سے نہیں ہے، دین کی وجہ سے، دین ہی کی تڑپ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا بھی نہیں کرنا آپ اسی کی طرف توجہ دیں۔ یہ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، یہ نہیں سنتے، نہیں دین قبول کرتے، نہ کریں، لیکن آپ اسی کو جو تڑپ رکھتا ہے اس کو ترجیح دیں، تو آپ اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ 7، اور اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ بھی کرے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی اگر یہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اگر یہ چلے جائیں آج تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ جو متکبر ہے اور اپنے آپ کو کوئی چیز بڑی چیز سمجھتا ہے اور آپ کی قرآن کی آیات کو اپنے اہم نہیں سمجھتا، آپ چھوڑ دیں اس کو۔ وَمَا عَلَيْكَ، اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اللہ یزکا، کہ اگر اس نے ہدایت قبول نہ کی تو آپ سے پوچھا جائے گا، نہیں، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آیت نمبر 8، اور لیکن جو آپ کے پاس جاءک یسعی، یسعی سعی سے ہے، سین عین اور یا، سعی یعنی کوشش، لیکن جو کوشش کرتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے، 9، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ خشیت، خوف بھی رکھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہے اس کے دل میں۔ 10، تو آپ اس سے بے رخی کر رہے ہیں، آپ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے، ایسا نہ کیجیے۔ کیوں؟ آیت نمبر 11، کلا، ہرگز نہیں، توجہ اسی پر دی جائے جو چیز کو اہمیت دے رہا ہے، اور جو اہمیت نہیں دے رہا، ٹھیک ہے اگر وہ دین قبول کر لے تو تقویت ہو جائے گی، لیکن اس کی بھی پرواہ نہ کیجیے۔ اگر وہ نہیں قبول کرتے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کا بنیادی ترین اصول اللہ نے کیا رکھا ہے؟ انہا تذکرہ، یقیناً یہ
یعنی یہ آیات قرآن یہ تو ایک تذکرہ، ایک یاد دہانی، ایک نصیحت ہے 12، تو جو چاہے اس نصیحت کو یاد کر لے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے، وہ نہیں چاہتا جانے دیں، جو چاہتا ہے کوشش کرتا ہوا آیا ہے، آپ اس کی طرف توجہ کیجیے۔ اب یہاں پہ بار بار جو پہلے بھی قرآن مجید میں آیات گزر چکی، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی ہدایت زبردستی نہیں ہے، یہ عاقل کے لیے ہے، یہ محتاط کے لیے ہے، متکبر، ضد پہ اڑ جانے والا، اپنے سابقہ افکار اور نظریات یا اپنی نفس پرستی اور اپنے مثلاً غلط بے بنیاد بے دلیل عقائد کو جو ترجیح دے اور ضد پہ اڑ جائے اللہ کی کتاب کی آیات کے سامنے، جیسا کہ مشرکین مکہ میں بھی یہ عناصر موجود تھے، یہ اسباب موجود تھے، دنیا پرستی بھی تھی اور نفس پرستی بھی تھی اور ان کے غلط افکار و عقائد مشرکانہ وہ بھی موجود تھے اور وہ ضد پہ بھی اڑے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نصیحت اس کے لیے ہے جو چاہے، جو اپنی عقل کو استعمال کرے، بات کو غور سے سنے اور عقل، خالص عقل کی روشنی میں پرکھے، نہ خواہشات اور اپنے سابقہ افکار اور نظریات کی روشنی میں۔ یہ ایک بنیادی ترین اصول ہے کہ میں، آپ، ہم سب لوگ، کوئی بھی اس سے استثناء نہیں ہے، اس کے لیے قرآن کی ہدایت ہے۔ یہی معنی ہے ھدی للمتقین کا بھی، کہ ان کو فائدہ دے گی قرآن کی ہدایت جن کے اندر تقوی پایا جاتا ہے، اور تقوی وہی احتیاط ہے، تقوی وہی عقل ہے، خواہشات کو اور باقی چیزوں کو سائڈ پر رکھ کر ایک عقل مند انسان کی طرح احتیاط کرنا، خواہشات کے پریشر میں نہ آنا، اپنی سابقہ تعلقات کے پریشر میں نہ آنا کہ یہ مجھ سے چھوٹ جائے گا، یہ مجھے چھوڑنا پڑے گا، یہ تو میں اب اتنے عرصے سے یہ کرتا آیا ہوں تو اب لوگ کیا کہیں گے، تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے خالص عاقلانہ جو روش اختیار کرے، اللہ فرما رہا ہے یہ اس کے لیے ہے۔ پس جو چاہے اس قرآن سے نصیحت لے لے، فمن شاء ذکرہ، اس ذکر کو یاد کر لے، اس نصیحت کو قبول کر لے۔ العلی العظیم۔